ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجليلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنزورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وندامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر بلکہ ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يا سيدي يا رسول يا حق تعالى یا غوث اعظم عالی وقار دوست بزرگ میرے پروردگار کا میرے رب باری تعالی کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے. سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو. وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے. عالی وقار دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس موضوع کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں وہ رمضان المبارک کی شان اور اہمیت ہے. جناب عالی وہ رمضان المبارک جس کے لیے پاک پروردگار عالم کلام خدا میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، وہ لوگ جو ایمان لائے، اے ایمان والوں،
اللہ رب العزت نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر پروردگار نے روزے کو فرض کیا، شاید کہ تم پر اللہ رب العزت سے اختیار کرو، شاید کہ تم اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ۔ جناب عالی، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے اور اپنے سفر کی جانب یہ مہینہ ختم ہو کر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا، وہ مہینہ جس کے اللہ رب العزت نے 3 حصے کیے، جس کے پہلے حصے میں پروردگار نے خود رحمت رکھی، دوسرے حصے میں مغفرت رکھی، تیسرے حصے میں جہنم سے آزادی رکھی۔ جناب عالی، رمضان المبارک کے مہینے کا بہت بڑا مقام ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث امام ترمذی نے نقل فرمائی، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے لوگوں، اللہ رب العزت جب رمضان کی پہلی رات کو آسمان کے دروازوں کو کھولتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت رمضان کی پہلی رات کو جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ جناب عالی، پھر سرکار نے گفتگو کلام جاری رکھا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان میں جو اللہ رب العزت کو سجدہ کرتا ہے، رب کے آگے رکوع کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جناب عالی، یہ رمضان المبارک کی اہمیت ہے۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ اللہ رب العزت کے پائے کے ولی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک شروع ہوا تو رمضان کی پہلی رات آپ فرماتے ہیں مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھ پر نیند کا غلبہ آیا تو میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا تو میں نے جنت کو دیکھا کہ جنت کو سجایا گیا ہے، جنت کو زیبائش اختیار کرائی گئی ہے۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جنتی نہروں کے پاس بیٹھ کر دل میں خواب میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنت سجائی کیوں جا رہی ہے، یہ جنت کس کے لیے اللہ رب العزت نے سجائی ہے اور کیوں اس جنت کو سجایا گیا ہے۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں مجھ سے جنتی حوریں مخاطب ہوئی اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ جنت جو سجائی گئی ہے، یہ جو ہمیں پیدا کیا گیا ہے، یہ رمضان المبارک میں رکوع کرنے والوں کے لیے، رمضان المبارک میں سجدہ کرنے والوں کے لیے، رمضان المبارک میں رب کی ہم بیان کرنے والوں کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پھر جا کر مجھے رمضان کی اہمیت کا پتہ چلا۔ جناب عالی، رمضان کا بہت بڑا مقام ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی مشتاق خود جنت ہے۔ 4 چیزیں سرکار نے فرمایا ایسی ہیں کہ جنت
خود اسے طلب کرنا چاہتی ہے. جنت ان 4 چیزوں کی خود طلبگار ہے، ان 4 چیزوں کی خود جنت مشتاق ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے، جنت جن کی طلبگار ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 جو کلام خدا کی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے جنت اس کے دیدار کی طلبگار ہے، جنت اس کے دیدار کی مشتاق ہے کہ یہ میرے پاس آئے گا، میں اس کا دیدار کروں گی، میں اس کے دیدار کی طلبگار اور مشتاق ہوں. جو کلام خدا کی تلاوت کرتا ہے پھر سرکار علیہ السلام نے گفتگو کلام جاری رکھا. پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا نمبر 2 جنت اس کی مشتاق ہے، جنت اس کے دیدار کی طلبگار ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے. جنت ایسے شخص کے دیدار کی طلبگار ہے، جنت ایسے شخص کے دیدار کی مشتاق ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. پھر سرکار علیہ السلام نے گفتگو کلام جاری رکھا. پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت نمبر 3 اس چیز کی طلبگار، اس چیز کی مشتاق ہے جو شخص لوگوں کو کھانا کھلائے، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے. جنت ایسے شخص کے دیدار کی طلبگار اور مشتاق ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلائے. پھر سرکار علیہ السلام نے گفتگو کلام جاری رکھا. پھر فرمایا نمبر 4 جنت روزے داروں کی مشتاق اور طلبگار ہے. جو روزہ رکھتا ہے رب کی رضا کے لیے جنت اس کے دیدار کی طلبگار اور مشتاق ہے. جناب عالی جنت جسے کسی کی پرواہ نہیں جناب عالی، وہ ایسے شخص کے دیدار کی طلبگار اور مشتاق ہے جو روزے دار ہو. جناب عالی رمضان المبارک کا کتنا بڑا مہینہ ہے، کتنا بڑا مقام اس رمضان المبارک کا ہے. مسلم شریف میں سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان میں ہر نیکی جو ہے وہ 10 گنا سے 700 گنا تک ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. جو انسان نیکی کرتا ہے اس نیکی کے اجر کو، اس نیکی کے ثواب کو اللہ رب العزت 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر، اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے سوائے روزے کے، سوائے رمضان کے، کیونکہ رمضان میرا ہے، روزہ دار میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس روزے کا اجر روزے دار کو خود میں عطا کروں گا. جناب عالی کتنا بڑا مقام رمضان کا ہے. پروردگار کھلم کھلا فرما رہا ہے کہ ہر چیز کا اجر میں دے دیتا ہوں لیکن رمضان میں روزے کا اجر میں خود خدا عطا کروں گا کیونکہ روزہ میرے لیے انسان رکھتا ہے، میں اس کا اجر عطا کروں گا. جناب عالی جب روزے دار کو خود پاک پروردگار عالم اس کا اجر عطا کرے گا جناب عالی پھر وہ اجر و ثواب کتنا بلند و بالا، کتنا
خزانہ عظیم تر ہوگا جو خود خدا عطا کرے گا۔ جناب عالی بخاری شریف میں سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے محشر کے میدان میں صرف روزے دار ہی کو داخل کیا جائے گا۔ عرش کے اندر سے آواز آئے گی، اے روزے داروں، اے روزہ رکھنے والوں، کہاں ہو؟ یہ دروازہ تمہارے لیے ہے، تم ریان نامی دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوتے چلے جاؤ۔ سرکار نے فرمایا روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے کسی اور کو جنت کے اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اتنا بڑا مقام جناب عالی رمضان المبارک کا ہے۔ مجمع الزوائد میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت رمضان المبارک میں سجا دی جاتی ہے، اس سال سے اگلے سال تک کے لیے رمضان المبارک میں جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پھر سرکار نے فرمایا کہ جب جنت کو سجا دیا جاتا ہے، جنت کو مزین کر دیا جاتا ہے، پھر جنت پروردگار سے طلب کرتی ہے، اے جنت پروردگار سے عرض کرتی ہے کہ اے پروردگار جو تو نے میرے لیے بنایا وہ مجھے عطا فرما، اے پروردگار میں تیار ہو چکی ہوں تو مجھے عطا فرما، میرا جو حق ہے تو مجھے وہ حق عطا فرما۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنت کی اس عرض پر جنت کو روزے داروں سے نوازے گی۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ جب جنت کو روزے داروں سے نوازا جائے گا وہاں ہر کسی کا محل ہوگا، جو محل ہوگا وہ شہر نما ہوگا۔ سرکار نے فرمایا اس محل کے 70 دروازے ہوں گے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کا جو جنت میں محل ہوگا اس کے 70 دروازے ہوں گے۔ پھر سرکار نے فرمایا روزے دار کو 60 حوریں عطا کی جائے گی اور ان 60 حوروں کے ساتھ ہر حور کے ماتحت 1000 خادمین عطا کیے جائیں گے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ جو شہر روزے دار کو عطا کیا جائے گا، جو محل روزے دار کو عطا کیا جائے گا، وہ محل اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ اگر اس میں تمام دنیا کی مخلوق کو جمع کر دیا جائے تو وہ محل ایسے لگے گا جیسے بکریوں کا باڑا جہاں بکریاں رہا کرتی ہیں، ایسے وہ محل لگے گا۔ جب مخلوق جمع ہو جائے گی تو بکریوں کو باڑے جتنی جگہ گھیری جائے گی۔ اتنا بڑا محل پروردگار روزے دار کو عطا فرمائے گا۔ جناب عالی درۃ الناصحین میں نقل کیا گیا سرکار علیہ السلام نے فرمایا محشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اہل محشر اپنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا دیکھتے ہی دیکھتے ایک
ایک رمضان پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئے گا۔ سرکار نے فرمایا جب یہ رمضان پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئے گا تو رمضان ایک حسین صورت لے کے ایک خوبصورت بن کر پروردگار کے آگے حاضر ہوگا۔ سرکار نے فرمایا مصرف رمضان پروردگار عالم کی بارگاہ میں حسین صورت خوبصورت بن کر آئے گا، بلکہ رمضان جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئے گا آتے ساتھ ہی پروردگار کو سجدہ کرے گا اور پروردگار سے عرضیات التجائیں شروع کرے گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر پروردگار عالم رمضان کو مخاطب کرے گا اور رمضان سے فرمائے گا اے رمضان اپنی حاجت بیان کر، اے رمضان اپنی تمنا بیان کر، اے رمضان اپنی آرزویں بیان کر، تجھے کیا چاہیے تو وہ سب کچھ بیان کر۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان المبارک پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پروردگار جس نے میرا حق ادا کیا، جس نے میرا حق ادا کیا تو اسے اجر عطا فرما، جس نے جو میرا حق تھا وہ حق ادا کیا تو اسے اجر عطا فرما۔ جناب عالی پھر رمضان المبارک سے پروردگار فرمائے گا اے رمضان تجھے میرا حکم ہے کہ تو محشر کے میدان میں گھومنا شروع کر اور ڈھونڈ اہل محشر میں کہ کس نے تیرا حق تجھے دیا، کس نے تیرا حق ادا کیا، تو ان سب کو جمع کر۔ درۃ الناصحین میں ہے کہ جناب عالی رمضان المبارک محشر کے میدان کا چکر لگائے گا، وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ جناب عالی ہر کوئی اپنی جان کے لالے لیے بیٹھا ہوگا، لیکن رمضان المبارک محشر کے میدان میں اہل محشر کو تنکنا شروع کرے گا، اہل محشر کو پہچاننا شروع کرے گا کہ کس کس نے میرا حق مجھے عطا کیا، جو میرا حق تھا وہ مجھے کس نے دیا۔ جناب عالی اہل محشر کو جب رمضان تنکنا شروع کرے گا جناب عالی ان سب کو رمضان جمع کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں لائے گا جنہوں نے رمضان کا حق ادا کیا ہوگا۔ پروردگار عالم سے عرض کرے گا اے پروردگار عالم حکم تیرا تھا، عمل میں نے کیا، یہ وہ سب ہیں محشر کے میدان میں نے انہیں جمع کیا، میں نے انہیں پہچانا جنہوں نے میرا حق ادا کیا۔ پروردگار فرمائے گا انہیں تاج پہنائے جائیں۔ جناب عالی ہر روزے دار کو انعامات و اکرامات کے 1000 جناب عالی تاج پہنائے جائیں گے۔ وہ تاج جناب عالی جو سرخ زبرجد اور یاقوت کا جن تاجوں پہ کام کیا ہوگا انعامات و اکرامات کے ساتھ جناب عالی وہ تاج انہیں پہنائے جائیں گے۔ تاج پہنانے کے بعد جناب عالی انہیں سواریاں عطا کی جائیں گی۔ جب انہیں سواریاں عطا کی جائیں گی، سواریاں عطا کرنے کے بعد رمضان المبارک جناب عالی پروردگار رمضان المبارک سے فرمائے گا اے رمضان میں نے ان کا حق ادا کیا، اب تو مجھ سے راضی ہے نا پروردگار، یہ تو میرے کہنے پر تو نے ان کا حق ادا کیا، تیری کرامت کہاں ہے، اب تو اپنی کرامت دکھا۔ جناب عالی پروردگار عالم پھر رمضان کا حق ادا کرنے والوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کے جوائر رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا مقام جناب عالی رمضان المبارک کا ہے۔ جناب عالی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ اختتام ہونے والا تھا، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔
رکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان جلوہ افروز تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، تمہیں معلوم ہے تم پر وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جس مہینے میں آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اے میرے اصحاب، اس مہینے کو رمضان المبارک کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلہ کلام جاری رکھا اور ہم سے فرمایا اے میرے اصحاب، یہ مہینہ رمضان المبارک جو ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اے میرے اصحاب، اس مہینے کو، اس رات کو لیلۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے. اے میرے اصحاب، اس رات کو لیلۃ النجات کے نام سے جانا جاتا ہے. اے میرے اصحاب، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے 3 حصے کیے. ایک میں رحمت سے اپنی میری امت کو نوازا، ایک میں مغفرت سے میری امت کو نوازا، ایک میں جہنم سے آزادی سے میری امت کو نوازا. اے میرے اصحاب، اس مہینے میں جو صبر کرتا ہے اللہ اس کا صبر کا اجر اسے جنت عطا فرماتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کلام جاری رکھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے جو روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ رب العزت اس کی گردن کو آگ سے نجات دلائے گا، اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دے گا اور اس کے گناہوں کو رب معاف کر دے گا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سن کر اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے بہت سارے اصحاب ایسے ہیں جو یا رسول اللہ کسی کو روزہ افطار نہیں کرا سکتے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں پھر سرکار نے فرمایا یہ تو شان اس کی ہے، اللہ رب العزت اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. اللہ رب العزت اسے بخشے گا جو ایک گھٹ دودھ یا ایک گھٹ پانی یا ایک کھجور سے کسی کو روزہ کھلوائے گا. اگر سرکار نے فرمایا کہ خوب سیر کر کے آسان کر دیا جائے، صحیح طبیعت سے سرکار نے فرمایا اگر کسی کو کسی نے روزہ کھلوایا تو اللہ رب العزت روزہ کھلوانے والے کو میرے حوض سے پلائے گا، میرے حوض کوثر سے اسے سیراب کیا جائے گا. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے میرے حوض کوثر سے سیراب کر دیا جائے پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو مہینہ آنے والا ہے ان میں 2 چیزیں ایسی ہے جو تم نے کرنی ہی کرنی ہے اور 2 چیزیں ایسی ہے جن کے بغیر تم رہ نہیں سکتے. یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں جو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے؟ سرکار نے فرمایا اس مہینے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، اس مہینے کثرت سے اپنے پروردگار سے اپنے لیے استغفار طلب کیا کرو. اور وہ 2 چیزیں جن کے بغیر تم رہ نہیں سکتے، اس مہینے اللہ رب العزت سے اپنے لیے جنت کو مانگا کرو اور اس مہینے اللہ رب العزت سے اپنے لیے جہنم سے پناہ مانگا کرو. جناب عالی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو میری امت کو اجر دے دیا جاتا ہے، میری امت کو اس کا ثواب دے دیا جاتا ہے. سرکار سے اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ جو آخری رات ہے جس میں
اجر دیا جاتا ہے، جس میں ثواب دیا جاتا ہے۔ کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ کیا یا رسول اللہ یہی وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جب وہ مزدور مزدوری کرتا ہے تو اسے اس کا اجر دے دیا جاتا ہے۔ جب بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر اسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اہل بیت